کر کے بتائیں گے دلائل کے ساتھ ساتھ۔ دعا کرو اللہ جل جلالہ میری زبان پہ حق جاری فرمائے اور آپ کو سن کر مجھے سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ کے رحمت اور اس کی نعمت اور اس کے فضل پر چاہیے کہ لوگ خوشیاں کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا فضل کیا ہوا ہم پر اور ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور بخاری شریف کے حدیث پاک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اللہ جل جلالہ نے سورۃ انبیاء شریف کے آخری رکن کے اندر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اور سورۃ احزاب شریف کے ومن یکن پارہ 22واں پارہ کے اندر اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ ایمان والوں کو خوشخبری ہو کہ اللہ جل جلالہ کا ان پر بہت بڑا فضل اور اجر عظیم ہے۔ اور اللہ جل جلالہ نے تو ہمیں اس خوشی پر اور جو اللہ جل وعلا نے ہم پر احسان کیا اس کا ہم نے شکر کس طرح ادا کرنا ہے۔ اب دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد اپنے ولادت کی خوشی پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزہ بھی رکھا۔ امہات المومنین المعجم الکبیر شریف کی حدیث پاک ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 پہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلادہما عندی، کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلاد شریف کی محفل سجا کر اللہ جل وعلا کا ذکر فرما رہے تھے۔ اور اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے مسلم شریف کے حدیث پاک ہے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 249 پہ فرماتے ہیں کہ ذالک یوم ولدت فیہ، فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کے دن کس وجہ سے روزہ رکھا کرتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت او انزل علی فیہ، کہ پیر کے دن میری ولادت ہے اور پیر کے دن ہی میں مبعوث کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ پیر کے دن ہی مجھ پر قرآن کریم نازل ہوا، اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت پر ولادت کی خوشی پر روزہ رکھا، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی صحابہ نے میلاد منایا کہ نہیں، تو ہمیں تو یہاں سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشی پر روزہ بھی رکھا۔ اب آپ کو سادہ سی مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ کے اندر یہ جو مسجدیں تھیں ان کے محراب تھے، پہلے ان کے محراب نہیں تھے، اور یہ جو آپ پنکھے ہم لگاتے ہیں اور ٹائل لگاتے ہیں، کیا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ ٹائل تھی مسجد کے اندر؟ جو چیز اصل ہو اور وہ چیز اس کی اگر فرع کی جائے، فرع سے مراد اس کی نقل کی جائے اور وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، وہ ہر کام کرنا جائز ہے۔ اور یہ جو محراب وغیرہ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ کے اندر یہ محراب مساجد کے بنے ہیں، اور آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا نعم البدعۃ ھذا، یہ اچھی بدعت ہے۔ تو دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے حیات طیبہ کے اندر لوگ چائے نہیں پیا کرتے تھے بلکہ دودھ پیا کرتے تھے۔ اگر آج ان عقل کے اندوں سے پوچھا جائے تم دودھ کی شکل بگاڑ کر کیوں چائے پیتے ہو،
اس وقت تو لوگ دودھ پیا کرتے تھے، صحابہ تو دودھ پیا کرتے تھے، تم آپ چائے کیوں پیتے ہو؟ تو معلوم ہوا کہ جس چیز کے اثر ہو اس کی فرق کرنا بھی جائز ہے، بشرط یہ کہ کوئی شریعت کے خلاف وہ کام نہ ہو۔ اسی طرح نسائی شریف کے حدیث پاک ہے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 249 پہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے حجرہ شریف سے جب باہر نکلے تو صحابہ کو مسجد نبوی شریف کے کونے میں جمع ہوئے دیکھا، تو حضور علیہ السلام صحابہ کے اس مجمع پر جب گئے تو آپ سرکار نے فرمایا ما اجلسکم، اے صحابہ تم اس جگہ کیسے اکٹھے ہوئے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمده على ما هدانا لدینه ومن علینا بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ نے ہمیں جو دین عطا کیا اور آپ کو ہمارے اندر بھیجا، ہم اس احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ صحابہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منائی، اور اسی طرح پھر سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ واقعی کو اس بات پر خوشی کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسنا ندعو اللہ ونحمده على ما هدانا لدینه ومن علینا بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں کہ ہم اسی اللہ جل وعلا کا جو ہم پر احسان ہے آپ کو ہمارے اندر بھیجا اور ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا اس احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ میں اس لیے آپ سے قسم نہیں لے رہا، کیوں کہ تھوڑی دیر پہلے میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ جہاں پر بیٹھ کر آپ کا ذکر اور اللہ جل جلالہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ جل وعلا فرشتوں پر ان کا فخر فرما رہا ہے، اور آج نقل کے اندر سے پوچھا جائے جو کہتے ہیں میلاد منانا شرک و بدعت ہے، اور عقل کے اندر یہ ہمارا مسلک چند دنوں سے اور چند سالوں سے شروع ہوا ہے، اور الحمدللہ ہم جو بریلی حضرات جو اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے یہ عقیدہ ہمارا یہ ولیوں والا عقیدہ ہے، اور ہمارا یہ مسلک یہ تابعین والا مسلک ہے، اور اسی طرح سلسلہ چلا چلتا ہمارا یہ عقیدہ صحابہ والا عقیدہ ہے۔ تمہارا یہ جو مسلک ہے یہ گندا غلیظ عقیدہ یہ نجدیوں، اور الحمدللہ ہم نے اپنے نجدیوں پر اس طرح سپرے کرنی ہے جو امت کی فصلوں کو چاٹ رہے ہیں، اور راضی بھیڑیے جو امت کی فصلوں پر حملہ آور ہیں، ہم نے اب ان پر سپرے کرنی ہے، اور یہ چمکتے ہوئے چہرے سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ان کو ہم نے بچانا ہے۔ محدث ابن جوزی علیہ رحمہ اپنی کتاب عن میلاد النبی شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58 پہ فرماتے ہیں، بڑی طویل حدیث کے اندر آپ فرماتے ہیں لا زال عن الحرمین شریفین والمصر والجمن والشام وسائر بلاد العرب المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ويفرحون بقدوم حلال شهر ربيع الأول ويهتمون اهتماما بليغا على السماع والقراءة لمولد النبي صلى الله عليه وسلم وينالون أجرا جزيلا فوزا عظيما۔ آپ نے فرماتے ہیں کہ یہ اہل عرب کا دستور ہے، یہ میلاد منانا، حضور کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرنا یہ اہل یمن کا دستور ہے، یہ مصر والوں کا دستور ہے، یہ عرب کے تمام ممالک کا دستور ہے۔ ارے سات پہلے حضرت ابن جوزی جن کا عقیدہ ہے کہ حضور کی آمد پر خوشی منانا جائز ہے، تم یہ کیڑے مکوڑے کہتے ہو کہ شرک ہے۔
اگر اس سے آپ شرک کی تعریف پوچھ جاتے ہیں تو بدبختوں کو ان کی شرک کی تعریف بھی نہیں آئے گی. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بریلوی حضرات میلاد مناتے ہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ جل جلالہ نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا سورہ جن شریف کی 29 پارہ سورہ جن شریف کے آخری رکوع کے اندر عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول کہ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. اب یہاں پر پتہ یہ چلا کہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے محبوب اور رسول ہیں. پھر اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما کہ ہم نے آپ کو وہ باتیں سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے. اللہ جل وعلا کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. تو جلالین شریف کی جلد نمبر 122 پہ فرمایا امام جلال الدین آپ فرماتے ہیں اے من الاحکام والغیب کہ ہم نے وہ باتیں سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے. اور تفسیر حسینی کے اندر حدیث معراج کی میں یہ واقعہ موجود ہے. حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع مرسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو عرش کے نیچے تھا تو میرے حلق میں قطرہ ڈالا گیا جو میں نے گزشتہ اور آئندہ کے تمام واقعات کو جان لیا. تو معلوم ہوا کہ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. ہم یہ جو میلاد مناتے ہیں سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہاں دیکھ رہے ہیں. اور دیکھیے کہ پہلے حدیث آپ پڑھی تھی عیسائی شریف کی کہ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشی کا اظہار روزہ رکھ کر کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ سرکار کی ولادت تھی تو آپ سرکار نے تو اپنی ولادت پر کی خوشی پر روزہ رکھا. تو ہم بریلوی حضرات چاہے اس کی اصل کو فرہ میں جلوس کی شکل میں اختیار کریں چاہے میلاد کی شکل میں اختیار کریں دونوں کا جائز ہیں. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آپ سرکار ہمارے درمیان کھڑے تھے اور ہماری صفیں سیدھی کروا رہے تھے. تو ہمیں جب آپ سرکار نے ایک ہی مجلس کے اندر جب سے خلقت شروع ہوئی اور جب ختم ہوگی اور پھر جب دوبارہ اٹھائی جائے گی اور جب پھر ان کا نامہ اعمال ترازو پہ تولا جائے گا اور اسی طرح جنتیوں کے جنت کے داخل ہونے تک اور جو جہنم میں دھکیلے جائیں گے ان کے جہنم میں جانے تک کا واقعہ ایک ہی مجلس میں بیان فرما دیا. اور علامہ عینی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری میں اسی واقعہ کو نقل کیا اور علامہ قسطلانی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب ارشاد الساری میں اور اسی طرح اس حدیث پاک کو علامہ علی قاری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب مرقات المفاتیح میں اسی طرح قبیل کے ساتھ نقل کیا اور فرمایا کہ یہ اس سے بڑا معجزہ اور کون سا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی مجلس کے اندر لوگوں کے خلقت شروع ہونے سے لے کر جب پھر دوبارہ ختم ہوگی فنا ہونے تک پھر جب دوبارہ اٹھائی جائے گی ان کے اٹھانے سے لے کر پھر جب نامہ اعمال ان کے تولے جائیں گے ترازو پر پھر جنت کے جنتیوں کے داخل ہونے تک اسی طرح پھر جب دوستیوں کے جہنم میں جانے تک کا واقعہ ایک ہی مجلس میں بتا دینا اس سے بڑا معجزہ کون سا ہو سکتا ہے. اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ آپ کی ولادت روم میں ہوئی اور آپ نے وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چرچا سنا اور وہاں سے ہجرت فرما کر مکہ معظمہ شریف میں آ گئے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اور عزیز و کار کو چھوڑ کر جب مکہ شریف میں آئے تو آپ نے وہاں پہلے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا. چھوٹے سے کاروبار کے شروع کرنے کے بعد آپ نے
عرب کے بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے۔ پھر جب آپ کا تعلق عرب کے بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ قائم ہوا تو آپ بڑے ایک تاجر بن گئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ صحابہ آپ اس طرح کریں کہ کفار مکہ ہمیں یہاں پر کھول کر عبادت نہیں کرنے دیتے، تو آپ مدینہ پاک میں ہجرت کر دیں۔ تو صحابہ چلے گئے مدینہ پاک کے اندر، ہجرت فرما گئے۔ تو جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو جب کفار مکہ کو پتہ چلا کہ صہیب رومی بھی جا رہا ہے یہاں سے، اور سارے کفار مکہ کا کام انہی کے سر پر تھا، تو جب انہوں نے کہا کہ اگر یہ چلا گیا شخص تو ہمارے کاروبار رک جائیں گے، کیونکہ آپ کے باہر کے ممالک کے ساتھ بھی تعلقات تھے، تو انہوں نے کہا کہ باقی تمام مسلمانوں کو یہاں پر کھل کر طواف کرنے کی اور عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور آپ کو اجازت ہے جیسے مرضی چاہیں بیت اللہ شریف میں طواف بھی کریں اور نمازیں بھی پڑھیں، اذانیں بھی دیں، آپ کو اجازت ہے۔ اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ اے کفار مکہ، تم جانتے ہو میں ہوں کون؟ آپ نے فرمایا کہ ہم حضور کے وہ غلام ہیں، اگر ہمارے سامنے کوئی تلوار بھی لے کر آ جائے تو ہم پھر بھی اپنے فیصلے سے پیچھے کبھی نہیں ہٹتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے جانا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کو ہم نے کسی نہ کسی طرح روکا جائے، تو لوگوں نے مشورہ کیا تو ابو جہل کو بھیجا، پھر وہ آیا، پھر اس نے آ کر کہا کہ اے صہیب، ہم آپ کو ایک خوبصورت لڑکی بھی دیں گے اور آپ کو اتنے قیمتی لباس بھی عطا کریں گے اور اتنا مال دیں گے، تو ہمارے پاس رک جا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو سنو، اے عرب والو، تمہیں یہ نہیں پتا میں روم کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر یہاں مال کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں یہاں امنا کے لال کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر ولید بن مغیرہ تلوار لے کر آ گیا، انہوں نے کہا کہ یہ شخص رکنے والا نہیں۔ تو جب وہ آ گیا تلوار لے کر، اس نے کہا کہ صہیب، میں تیری گردن اتار دوں گا، تم نے آئندہ سے مدینہ میں جانے کا نام نہیں لینا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری ایک جان کے اگر میری 100 جانیں بھی ہوں تو میں حضور کے نام پر قربان کر دوں گا۔ تو جب آپ نے پھر تیاری کر لی، اس کے منہ پہ جب تماچا لگایا، ولید بن مغیرہ کو بھی پتہ چل کہ اب یہ شخص رکنے والا نہیں، تو پھر آپ نے ایک قیمتی لباس پہنا ہوا تھا۔ کفار مکہ نے کہا کہ آپ اگر ہمارے فیصلے سے نہیں رک رہے، اس طرح کریں کہ یہ لباس اتار دیں، پھر ہم آپ کو جانے دیں گے۔ آپ نے وہ جو لباس پہنا ہوا تھا، قیمتی لباس، آپ نے وہ اتار کر رکھ دیا، ان کے منہ پہ دے مارا۔ پھر آپ نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور اس کے جو بٹن تھے کانٹوں کے لگا کر، پھر جب آپ جس سواری پر سوار ہونے لگے تھے تو اس کا جو کجاوا تھا انہوں نے وہ بھی چھین لیا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو اونٹ کا سفر ہے وہ کجاوے کے بغیر بہت بڑا مشکل ہے، سفر کرنا بہت دشوار ہے۔ آپ کے اونٹ سے انہوں نے کجاوا بھی چھین لیا۔ پھر جب آپ نے سفر شروع کیا، جب مدینہ پاک کے قریب پہنچے تو صحابہ کی چیخیں نکل گئی، اے صہیب، تو اس طرح کا شخص ہے اگر جو ایک دفعہ اپنے تن پہ لباس پہنتا تھا دوبارہ اس کو اپنے تن پہ آنے کا نام و نام نہیں لیتا تھا، یہ کس طرح کا لباس انہیں پہنا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کو اس فیصلے کا نہیں پتا۔ جب حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے غلام کا سارا معاملہ دیکھ رہے تھے،
جب آپ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم نبی کرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سہیب پہلے بھی تو بہت بڑے سودے کرتا رہا ہے، جو آج تو سودا کر کے میرے پاس آیا ہے یہ سودا تیرا رب کو بھی قبول ہے اور رب کے محبوب کو بھی بہت بڑا پسند آیا ہے۔ تو صحابہ کا عشق دیکھو کہ کس طرح انہوں نے اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق محبت کا اظہار کیا۔ آج ہم یہ جو منافق لوگ منافقانہ چالیں چلتے ہیں، اگر ریلیوں کی صورت میں جلوس نکالے یا محفلیں منائیں تو وہ کہتے ہیں شرک و بدعت ہے۔ اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ سنی لوگ محفلیں مناتے ہیں، کیا ان کا کوئی مقصد بھی پورا ہوتا ہے کہ نہیں، ان کو کچھ ملتا ہے کہ نہیں؟ اب اس کو میں اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت و عظیم المرتبت کی شعری کے اندر بیان کروں گا۔ تو حاتم طائی جو تھا اس کے 8 دروازے تھے۔ جب کوئی شخص ایک دروازے سے خیرات لینے آتا، اگر وہ شخص خیرات لے کر دوسرے دروازے پہ جاتا اس کو دوسرے دروازے سے بھی خیرات ملتی، کیونکہ اس کی سخاوت جو تھی بہت مشہور تھی۔ تو اسی طرح الغرض 8 دروازے سے وہ شخص خیرات لیتا، 8 دروازے سے لینے کے بعد پھر دوبارہ اگر پہلے پہ جاتا تو پھر بھی اس کو خیرات ملتی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار تمہیں کچھ دیتے نہیں، ارے ان کو بتانا چاہتے ہیں اگر حاتم طائی اتنا سخی تھا تو اتنی سخاوت کرنے کے باوجود بھی وہ جہنم میں جائے گا کیوں؟ اس کے اندر ایمان کی دولت نہیں تھی، اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا تھا۔ اگر چاہے بندہ کتنا مرضی پرہیزگار بن جائے، جس کے دل کے اندر محبت رسول نہ ہو اس کی وہ کوئی بات ریاض قبول نہیں ہوا کرتی۔ اس طرح اسی وجہ سے بابا جی فرمایا کرتے تھے، بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ دل میں عشق محبت نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، کل میں شوق تیپا نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ، کچھ سجدے کیے خون ماتا کسا اور پیشانی پہ داغے سجدہ بنا، کل بداغے محبت سے خالی رہے ماتا کسانے سے کیا فائدہ۔ کیونکہ حاتم طائی جو تھا اتنی سخاوت کرنے کے باوجود بھی جہنم میں جائے گا۔ ارے اگر بندوں کو کہنا چاہتے ہیں اگر ہمارے نبی کے در پر کوئی ایک بار بھی جائے اس کو دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی نہیں ہوتی، سرکار تو کیا نوازتے ہیں۔ تو میرے امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت آپ نے ہدایت کے بخشش کے اندر فرمایا کہ سرکار کا در ہے در شاہت و نہیں، جو مانگ یا اور بھی کچھ مانگ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ وہ دے نہیں سکتے، یہ پاس نہ کر ہوش میرا، اور بھی کچھ مانگ۔ جو نیہ میری تنگ تھی کہ مانگتا میں ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ رہا اور بھی کچھ مانگ۔ یہ فقیر ابھی تک علم کی پیاس کے اندر رواں دوا ہے، دعا کرو اللہ جل وعلا ہمیں اپنی منزل مقصود پر پہنچائے، اور یہ سارا کمال در ارشاد کے ٹکڑوں کا صدقہ ہے، اور ہم جیسے کا تو کوئی نام بھی پتہ نہیں کوئی سیدھا لیتا تھا کہ نہیں، جب اس نے ہمیں چن لیا تو اللہ جل وعلا کہ یہ ہم پر بہت خاص کرم نوازی ہے۔ بات چل رہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو غیب کا علم نہیں تھا، تو امام مسند امام احمد بن حنبل کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 519 پہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اور پھر دیکھو ان کی منافقانہ چالیں، اپنی کتابوں کے اندر فارسی کی کتابیں تو فرمسا اس کے اندر کیا لکھتے ہیں، کنجش نشینت بر کبر مردہ بنادر مادنر۔ اب اس شعر کی میں آپ کو تشریح کرتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ کنجش نشینت بر کبر، کہ اگر
پرندہ بیٹھے قبر پر، مردہ بدانت مادہ نار، کہ مردہ جانتا ہے میری قبر کے اوپر پرندہ ہے۔ اگر کوئی پرندہ قبر پر بیٹھ جائے تو نیچے سے مردہ جان جاتے ہیں منو مٹی کے نیچے سے بھی کہ میری قبر کے اوپر پرندہ ہے، اور ساتھ یہ بھی جانتا ہے کہ اوپر مادہ ہے کہ نار۔ ارے عقل کے اندھو، تم کہتے ہو مردہ ہو کر اتنی غائب قائم رکھتا ہے، اتنی باتیں جانتا ہے کہ میری قبر کے اوپر پرندہ ہے، اور ساتھ یہ بھی جانتا ہے کہ مادہ ہے کہ نار، اور جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو تم اس نبی کے بارے میں کیوں نہیں اقرار کرتے؟ اگر اسے پوچھا جائے تو اپنی کتابوں کے اندر یوں لکھتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا کہ نہیں، تو کہتے ہیں سنی لوگ تو شرک و بدعت کرتے ہیں کہ ان کو تو دیوار کے پیچھے کے علم ہی نہیں تھا۔ اور ہمارے سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس محفل کو اپنے مزار شریف کے اندر دیکھ رہے ہیں، تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے اپنی مسند شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما يتقلب في السماء طائر الا ذكرنا منه علما، کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا پرندہ نہیں جو ہوا میں پر مار جائے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتایا ہو۔ آپ سرکار تو ہمیں سارے حالات سے آگاہ فرما گئے۔ تو پھر حدیث پاک ہے تعلیم تو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو چیزیں زمین اور آسمان میں ہیں میں سب کو جانتا ہوں۔ تو اسی طرح آخر میں اسی شعر پر اختتام کرنا ہے، اور یہ جو اشعار پڑھنے لگا ہوں یہ میرا اشعار ہر اگر یہاں پر تو اگر کوئی بندہ طریق لبیک کا نام لے دے تو وہ بھی بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس ایک کام کے لیے نہیں شعر ہے بلکہ عقیدے کے لحاظ بھی جو امام المجتہد اس وقت کے جو امام المفکرین کنز العلماء جو باطل کا رد کر رہی ہے ہستی لاہور کی سرزمین کے اندر، پروفیسر ڈاکٹر شیخ قاسم جلالی صاحب، اللہ جل وعلا، اور آخر میں ان کے لیے صحت کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور آپ کی بہت طبیعت بھی ناساز ہے، دعا کرو اللہ جل وعلا ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو میرے امام المجتہد امام جلالی فرماتے ہیں جس چیز کی آپ ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے، گر جاگ گیا یہ سنی تو ہر طاقت پہ یہ باری ہے، جس دور میں ملت کے نمازیوں کو سولی پہ چڑھایا جاتا ہے، یہ طرز حکومت ملت سے غداری ہے، مکاری ہے، انگریز کا سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر دور کرو، اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی جاری ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب تک زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے، امام فرماتے ہیں کہ جب تک زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا یا صرف جب جانا اپنی باری ہے۔ دعا اللہ جل وعلا ہماری یہ چند منٹ کی حاضری قبول منظور فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جانے